الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں فصل پڑھیں گے، جس کو مصنف الرحمٰن نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ فصل فی سنن الوضوء، فصل وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس فصل کے اندر وضو کے اندر وہ افعال بیان کیے جائیں گے کہ جن کو کرنا وضو کے اندر سنت ہے، جن کے کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا۔ مصنف نے ارشاد فرمایا یسن فی الوضوء 18 شیئا، یعنی کہ 18 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کے اندر سنت ہے۔ نمبر 1 غسل الیدین الی الرسغین، یعنی دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یعنی کہ ہاتھوں کا جو جوڑ ہوتا ہے، جو دو ہڈیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک انگلیوں کے پورے کی ابتدا سے لے کر یہاں تک ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔ والتسمیۃ ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے۔ والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، اور فرماتے ہیں کہ اور مسواک کرنا وضو کی ابتدا کے اندر یہ بھی سنت ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو اب وہ اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کا مسح کرے گا۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اگرچہ مسواک جو ہے وہ انگلی کے ساتھ ہو، عند فقدہ مسواک کے نہ ہونے کے وقت ہیں۔ جب مسواک نہیں ہے تو بندہ انگلی سے کر لے گا، لیکن اصل جو سنت یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔ والمدمدۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور 3 مرتبہ کلی کرنا۔ ویسے تو اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ہر مرتبہ کلی کے لیے الگ سے نیا چلو میں پانی لیا جائے، لیکن اگر پانی اتنا نہیں ہے، کسی وجہ سے اتنا پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو فرمایا ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو کے ساتھ ہو، یعنی ایک مرتبہ چلو لے لیا، اس سے ایک مرتبہ منہ میں پانی اٹھا لیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اس ایک ہی چلو سے پانی اٹھا لے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اسے بھی کر سکتے ہیں۔ والمدمدۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ وہ ایک ہی چلو کے ساتھ ہو۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی چڑھانا 3 چلوؤں کے ساتھ۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے بثلاث غرفات کی وضاحت کر دی، کیونکہ ناک میں جب بندہ پانی چڑھاتا ہے تو اس کے اندر جب ناک لگ جاتی ہے اور اس کو ہم اوپر کھینچتے ہیں اور اس سے کچھ قطرات واپس اس کے ہتھیلی کے اندر گرتے ہیں، تو پھر ایک انسانی طبیعت پھر اس سے نفرت کرتی ہے کہ دوبارہ اس پانی کو استعمال کیا جائے۔ اس وجہ سے فرمایا والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلو سے ناک میں پانی چڑھانا۔ والمبالغۃ فی المدمدۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے 6ٹھی سنت بیان کرتے فرمایا کہ مدمدہ یعنی کلی، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کرنا، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو روزہ دار نہ ہو۔ مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ مبالغہ سے مطلب یہ ہے کہ کلی کی جائے تو اس کو اچھی طرح پورے منہ کے اندر پانی کو پھیرا جائے، یہاں تک کہ دانتوں کی ہر کھڑکی، ہر کونے، ہر کھانچے کے اندر پانی بہہ جائے، اور پھر آخر میں غرغرہ بھی کیا جائے، یعنی منہ میں پانی لے کر چہرے کو اوپر کیا جائے تاکہ پانی تھوڑا حلق کی طرف آئے، تو اس طرح غرغرہ بھی کیا جائے تاکہ حلق کی بھی صفائی ہو جائے۔ یہ کلی کے اندر مبالغہ کہلائے گا۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ یہ ہے کہ پانی کا چلو بھر کر اس کو ناک کے نیچے رکھا جائے اور سانس کے ذریعے سے پانی کو اوپر کھینچا جائے۔ اس کے اندر پانی جو ہے وہ نرم ہڈی سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ ہے، لیکن یہاں پر شرط لگا دی گئی لغیر الصائم، یہ اس کے لیے کہ جو روزہ دار نہیں ہے، کیونکہ جو روزہ دار ہے اگر وہ کلی کے اندر مبالغہ کرے گا اور مبالغہ کرتے ہوئے پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کیا اور پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ لغیر الصائم اس کے لیے ہے کہ جو روزہ دار نہ ہو، جو روزہ دار ہے تو پھر وہ احتیاط کرے گا۔ وتخلیل اللحیۃ الکثرۃ بکف ماء من اسفلها،
اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا بکف مائن پانی ایک چلو کے ساتھ من اسفلہا اس کے نیچے سے، یعنی کہ گلے کی طرف سے پانی، ہاتھ کے چلو کے اندر پانی لے کر گلے کی طرف سے انگلیوں کے ذریعے سے پانی خلال کیا جائے گا گھنی داڑھی کا، اس کو خلال کہا جائے گا، اور یہ بھی سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع اور انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی دو انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر دوسری ایک اور انگلی کو پھیر کر وہاں کر خلال کرنا بھی سنت ہے۔ وتثلیث الغسل اور دھونے کو 3 بار کرنا، یعنی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ واستیعاب الرأس بمسح مرتن، اور 1 مرتبہ مسح کے اندر پورے سر کا احاطہ کر لینا، پورے سر کو گھیر لینا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، ولو بماء الراس، اگرچہ اسی پانی کے ساتھ ہو کہ جس کے ساتھ سر کا مسح کیا گیا ہے، یعنی پہلے ہم نے ہاتھوں کے اندر تری لی اور ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے پورے سر کا مسح کیا، تو فرمایا کہ اب کانوں کا مسح کرنے کے لیے دوبارہ سے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی ہاتھ اب کانوں کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کانوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، ولو بماء الراس، اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو۔ والدلک، اور رگڑنا، والولاء، اور پے در پے کرنا، والنیت، اور نیت کرنا۔ والترتیب کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور اس ترتیب سے وضو کرنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نص فرما دیا ہے، جس کی تصریح فرما دی ہے۔ اب یہ ترتیبہ کچھ چیزیں بیان کر دی کہ ودلک کے اعضاء کو ملنا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ دور سے پانی کو بہایا جائے، بلکہ پانی کو بہانے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا جائے، ان کو اچھی طرح سے ملا جائے، کیونکہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ مل لیں گے تو ان رونگٹوں پر بھی پانی پھر جائے گا، وہ بھی گیلے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح والولاء کہا کہ پے در پے کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک وضو دھو کر کہیں چلے گئے، بہت زیادہ وقفہ دے دیا، پھر آ کر دوبارہ وضو کیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پے در پے جو ہے وہ ترتیب وار وضو کرتا جائے۔ والنیت، اور وضو سے پہلے نیت کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے، نماز کو جائز کرنے کے لیے، قرآن پاک کو جائز کرنے کے لیے، یا طواف بیت اللہ کے لیے نیت کرنا بھی سنت ہے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا بھی بہتر ہے۔ وترتیب کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور اس ترتیب سے وضو کرنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نص فرما دیا، تصریح فرما دی کہ پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا۔ اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف پہلے پاؤں دھوتا ہے، یا اٹھتے ہی پہلے ہاتھ دھو لیتا ہے، یا پہلے مسح کر لیتا ہے، تو یہ قرآن پاک کی ترتیب کی مخالفت کرنے والا ہوگا، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ والبداءۃ بالمیامن، سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنا، سیدھی طرف سے ابتدا کرنا۔ جب ہاتھ دھوئے جائیں گے تو پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے، جب پاؤں دھوئے جائیں گے تو پہلے سیدھے پاؤں کو دھویا جائے، اس طرح سیدھی طرف سے ابتدا کرنا۔ ورؤوس الاصابع، اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کے پوروں سے ابتدا کرنا۔ ومقدم الرأس، اور سر کے اگلے حصے سے ابتدا کرنا، یعنی کہ جب چہرہ دھویا جائے گا تو پانی جو ہے وہ پیشانی سے بہانا شروع کیا جائے، یعنی اوپر سے پانی کو نیچے کی طرف بہایا جائے۔ ومسح الرقبۃ الی الحلقوم، اور گردن کا مسح کرنا، نہ کہ گلے کا، یعنی کہ گردن کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ اور جب یہ ہم سر کا مسح کریں گے تو گردن کا مسح بھی اسی کے اندر کر لیا جائے، اسی پانی سے کر لیا جائے۔ للحلقوم، فرما دیا کہ اس سے مراد گردن ہے، گلا نہیں ہے، کیونکہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، کہ آخری جو 4 ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے والبداءۃ بالمیامن ورؤوس الاصابع ومقدم الراس ومسح الرقبۃ، یہ جو 4 چیزیں ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ آخری جو ہیں یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، لیکن
اتفاق علماء کا اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں سنت ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک اور فصل بیان فرمائی، فصل من آداب الوضوء، فصل وضو کے آداب کے بارے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے مزید وضو کی معلومات کو بیان کر دیا اور ارشاد فرمایا، فصل من آداب الوضوء، فصل وضو کے آداب کے بارے میں فرمایا، من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کا مستحبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ الجلوس فی مکان مرتفع، کہ اونچی جگہ پر بیٹھنا، مکان مرتفع یعنی کہ ایسی جگہ کہ جو اونچی ہو، تو الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے کہ وضو کے لیے بندہ کسی اونچی جگہ، جس طرح کہ مسجدوں کے اندر بھی ٹھلے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر وضو کیا جاتا ہے، واستقبال القبلۃ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور اپنے علاوہ کسی اور کی مدد نہ لینا، وضو کے اندر جتنا ہو سکے بندہ خود ہی وضو کرے، کسی اور کی مدد نہ لے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، لوگوں کی کلام کی طرح کلام نہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے، یعنی کہ دنیاوی بات چیت نہ کرے۔ ہاں وضو کے اندر جو دعائیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ دعائیں پڑھے گا، لیکن لوگوں کے کلام جس طرح بات چیت ہوتی ہے، حال احوال ہوتے ہیں، دنیاوی گفتگو وہ نہیں کرے گا۔ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، اور دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، یعنی دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا مستحب ہے۔ والدعاء بالمعصور، دعائے معصورہ پڑھنا، والتسمیۃ عند کل عضو، ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنا، وادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ، اور چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخوں میں داخل کرنا، یعنی جب کانوں کا مسح کیا جائے گا تو صحیح طریقے سے مسح کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے لیے دیگر حصوں کا، کان کے دیگر حصوں کا بھی مسح کیا جائے گا، اور جو سوراخ ہیں تو سوراخوں کے اندر چھوٹی انگلی کو داخل کر کے اس کا بھی صحیح طریقے سے اندر سے صفائی کی جائے گی اور مسح کیا جائے گا۔ وتحریک خاتمہ الواسع، اور کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، حالانکہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دے کر اس کے نیچے سے پانی بہانا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اگر انگوٹھی کشادہ ہے کہ بغیر حرکت دیے بھی اس کے نیچے سے پانی بہہ جائے گا اور اعضاء تک پانی پہنچ جائے گا، تو پھر بھی اس کو حرکت دے کر آگے پیچھے کر کے اس عضو تک پانی پہنچانا مستحب ہے۔ والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، والامتخاط بالیسریٰ، کہ ناک میں پانی چڑھایا تو سیدھے ہاتھ سے جائے گا، لیکن جو صفائی ہے کہ انگلی کو اندر ناک کے اندر داخل کر کے اس میں سے میل کچیل وغیرہ کو باہر کرنا، یہ الٹے ہاتھ کے ساتھ کیا جائے گا۔ والامتخاط بالیسریٰ، اور ناک کو صاف کرنا بائیں ہاتھ سے۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور غیر جو معذور شرعی نہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لے۔ معذور شرعی کا اس لیے کہا گیا کیونکہ معذور شرعی کا وضو نماز کا، ہر فرض نماز کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر یہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لے گا، پھر جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے علاوہ جو عام ہے، جو معذور شرعی نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لے تو یہ مستحب ہے۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور وضو کرنے کے بعد 2 شہادتوں کو ادا کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، 2 شہادتیں پڑھنا۔ وان یشرب من فضل الوضوء قائما، اور یہ کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا بھی مستحب ہے۔ وان یقول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور پھر یہ دعا کرے، اے اللہ بنا دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور بنا دے تو مجھ کو پاک و صاف رہنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔